السلام علیکم. آج 26 دسمبر ہے اور کافی ٹائم ہو چکا ہوا ہے. تقریباً سونے کی تیاری ہو رہی ہے. کچھ لوگ سو چکے ہوں گے. تو آج بس ذرا دن میں مصروفیت رہی کچھ اور کاموں میں. ایکڈیمکس میں ہم بزی رہے. پہلے میں نے سوچا کہ آج چھٹی کر لیتے ہیں. چھٹی کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے. پوری پاکستانی قوم چھٹی کی بڑی شوقین ہے. کہ میں نے سوچا کہ جو ہم ایک گڈ نائٹ تھاٹ ہے اس میں کوشش میں یہی کرتی ہوتی ہوں کہ کوئی ایک تھاٹ میں تیار کر کے رکھوں جو میرے مائنڈ میں بھی ہو اور جو میں آپ کو بھی دے سکوں. تو آج کی ہماری تھاٹ یہ ہے کہ کیپ یور سیلف کلین بیکاز یو آر دا ونڈو تھرو وچ یو کین سی دا ورلڈ. اپنے ذہن کا آئینہ، اپنے دل کا آئینہ صاف رکھیں تاکہ اس سے آپ نے دنیا کو دیکھنا ہے. اگر آپ کے دل کا دماغ کا آئینہ میلا دھندلا ہے تو آپ کو چیزیں دھندلی نظر آئیں گی. آپ کو ہر طرف مایوسی، گندگی، پریشانی نظر آئیں گی. اگر وہ صاف شفاف ہے تو آپ کو ارد گرد کی دنیا بھی خوبصورت اور کھلی کھلی لگے گی. دنیا خوبصورت لگے گی. ٹھیک ہے، لوگ خوبصورت لگیں گے. حالات میں بھی کہیں نہ کہیں سے آپ پازیٹیوٹی نکال لیں گے. حالات آپ کے ایک کنٹرول میں نہیں ہوتے لیکن آپ کی سوچ اور آپ کا ریئیکشن آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے. خوشی کسی خاص حالات یا کوئی سنیریو کا نام نہیں ہے. خوشی آپ کے تھنکنگ سٹائل میں، آپ کے سوچنے کے سٹائل میں، آپ چیزوں کو کس طرح پرسیو کرتے ہیں، خوشی ہے. میں اس وقت کمفرٹیبل ہو کے، نماز سے فارغ ہو کے، ریلیکس ہو کے آپ سے بات کر رہی ہوں، یہ خوشی ہے. اگر میں سوچوں اس کو لائبلٹی ہے، میری ذمہ داری ہے، مجھے کرنا ہے، یہ ہے وہ فلاں، تو میں خوش نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، تو خوشی میرے سوچنے کے سٹائل میں، آپ کے سوچ میں خوشی ہے، حالات میں خوشی نہیں ہے. خوشی کوئی چل کے آنے والی چیز نہیں ہے کہ جس کا آپ انتظار کرتے رہیں وہ آئے گی تو آپ بڑے خوش ہو جائیں گے. اپنے آپ کو ایمانداری سے اسیس کریں. دیکھیں کہ آپ کے ذہن کے آئینے کے اوپر کس چیز کی ڈسٹ جمی ہوئی ہے، کون سا گند جمع ہوا ہے. کہ آندھی والا گند ہے، کوئی سالن کا شوربہ گرا ہوا ہے، کوئی ناراضگی کا ہے، کسی سے نفرت کا شوربہ ہے، کسی سے جو ہے نا آپ کو حسد کی مٹی جم گئی ہے، کسی سے آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں نفرت جو ہے نا، نفرت کی جو ہے تہ جم گئی ہے، کئی جم گئی ہے، میل جم گئی ہے. تو کیا کیا چیزیں، ورائٹی کی چیزیں، ان کو آہستہ آہستہ سپنج پکڑیں. آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا پیار پیار سے اپنے ذہن کا آئینہ صاف کرتے جائیں. ٹھیک ہے، اور کیا کرنا ہے ہم نے؟ یہ تو ہوگی کہ ہم نے اپنی سوچ صاف رکھنی ہے. ستھری سوچ رکھیں، صاف ستھری، نہائی دھوئی. اپنی سوچ کو روز نہلایا کریں. ٹھیک ہے، دیکھو اتنی سردی میں بھی یا گرمی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سوچ کو آپ نے خود سے سوچیں ذرا کیسے کرنا ہے، کیسے صاف کرنا ہے نا. ٹھیک ہے، اینالائز کریں، اپنی سوچ کو صاف ستھرا رگڑ رگڑ کے صاف کیا کریں. اس کو نہلایا دھلایا کریں، صاف ستھرا رکھا کریں. گرجز کو بھلا دیا کریں. برے ایکسپیرینس سے سیکھ لیا، اس کے بعد آگے بڑھ گئی. 1 گھنٹہ پہلے جو واقعہ ہوا ہے وہ پاسٹ ہو گیا ہے، اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ رہے ہیں. اب کیا کرنا ہے اس پہ سوچیں. اچھا، ایک اور بات ہے، اپنے دن کا تصور اگلے دن کے لیے میں دینی ہوتی نا سوچ. تو ایک تو یہ کہ ہم نے اپنا دل صاف کر کے، آئینہ صاف کر کے سونا ہے. اب اگلے دن کا یہ کہ اپنا جو دن ہے نا، اپنا دن اپنے دل اور دماغ میں ایک مووی کی طرح چلائیں. آپ کیا چاہتے ہیں آپ کا دن کیسا گزرے؟ ایک بالکل جیسے نہیں ہوتا، ایک مووی آپ کرتے ہیں، انسٹرکٹ کرتے ہیں کہ اچھا یہ ایسے چلنا چاہیے، اب ہوگا کٹ، یہاں سے آ جاؤ، وہ سین ہوگا، اس طرح سے ہوگا. تو اپنے دن کو پوری مووی کی طرح ایک پلان کریں. اپنے ذہن میں ایک پلان کریں. ٹھیک ہے، امیجن کریں کہ اچھا کل صبح میں نے اٹھنا ہے، میں اتنے بجے اٹھوں گی، اس کے بعد میں نے ایسے کرنا ہے، جو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے. اس کے بعد میں ناشتے میں جوس پینا ہے، میں نے روٹی کھانی ہے، میں نے بریڈ کھانی ہے، میں نے پراٹھا کھانا ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. پھر اس کے بعد میں تیار ہونا ہے، پھر میں اپنے کلینک جاؤں گی، وہاں میرے اتنے پیشنٹس کی اپوائنٹمنٹ ہوگی، وہ میں دیکھوں گی. پھر میں درمیان میں 1 کپ چائے پیوں گی، کچھ ڈسکشن کروں گی جو میری کولیگ ہے، فزیو تھراپسٹ میرے پاس ہوتی ہے، بڑی سویٹ سی، بڑی نائس ہے ڈاکٹر عائشہ. اس کے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ لگاؤں گی. پھر میں تھوڑی سی واک کروں گی. پھر میں کیا کروں گی، پھر میں کچھ پڑھوں گی.
درمیان میں اگر ٹائم مل جاتا ہے تو، اگر پیشنٹس میں فارغ ہوتی ہے پھر میں گھر آ جاؤں گی. اچھا اس کے بعد جو ورک شاپ ہم نیکسٹ کمنگ ویکس میں کرانے کی پلاننگ کر رہے ہیں، اس ورک شاپ کا میں پلان کروں گی، اس پہ کام کروں گی. اور پھر جو ہے نا اس کے بعد میں اتنے ٹائم پہ گھر رہوں گی، اتنے ٹائم پہ پھر میں مجاہد ہاسپٹل جاؤں گی، وہاں اتنے پیشنٹس ہوں گے ایسٹیمیٹری میں، وہ دیکھوں گی. اس دوران میں کیا گپ شپ لگاؤں گی درمیان میں کوئی فرینڈ کے ساتھ، کسی کے ساتھ میسیج پہ. یہ آپ کا دن کا پلان ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے دن کی پکچر، ہاں ان ایکسپیکٹڈ حالات بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں میں کہتی کہ نہیں ہوتے، لیکن ایک نا روٹین میں اپنے دن کو نا پکچرائز کیا کریں، پلان کیا کریں، پلیزنٹ، میکسیمم خوبصورت. آپ کو یاد ہے کل والی بات کہ آپ کا دماغ ایک میگنیٹ ہے، اور میگنیٹ سے اچھی چیزوں کو اٹریکٹ کیا کریں. اچھا چلتے چلتے ایک بات کہنی ہے اس سوچ کے ساتھ، وہ بہت دنوں سے میرے دماغ میں اٹک رہی ہے، لنڈا بازار. میرا دل کہتا ہے آج کے ٹاپک جو ہے نا اس کا نام بھی رکھ دوں لنڈا بازار. یا لنڈا بازار کیا ہے؟ آپ نے سوچا ایک اگر میڈیوکر میرے جیسا بندہ، ٹھیک ہے، اگر جو ہے نا کہیں جا کے سیکنڈ ہینڈ پری لو جس کو بولتے ہیں، اگر چیزیں خرید لیتا ہے تو ہم اس کو چھپانا کیوں پڑتا ہے؟ بتائیں ذرا. وہ آپ کے سب کے سامنے یہ نہیں بتا سکتی کہ میں یہ جرسی لنڈے سے لائی ہوں، میں یہ شال لنڈے سے لائی ہوں، میں نے یہ جوتا لنڈے سے خریدا ہے. کیوں؟ اس نے اپنے پیسوں سے خریدا، اپنے پہننے کے لیے خریدا. وہ بڑی سمجھدار خاتون ہے کہ جس نے کم پیسوں میں ایک اچھی چیز خرید لی، اس نے دھو کے استعمال کر لی. کیا آپ کے روزانہ کے کپڑے گندے نہیں ہوتے؟ آپ دھوتے نہیں ہیں. تو اگر وہاں سے لے کے پری لو کپڑے یا لنڈے سے کپڑے لے کے اگر آپ نے دھو کے پہن لیے تو کیا حرج ہے؟ اور معاشرہ کیوں اس کو اسٹگمیٹائز کرتا ہے؟ کیوں اس کو برا کہتا ہے؟ کیوں اس کو ایک بلی کیا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے؟ اچھا تم نے لنڈے کا پہنا ہو. بھائی کیوں اس کو ہم کانفیڈنٹلی پریزنٹ کر سکتے؟ آپ اس کو اپریشیٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس پہ فخر کیوں نہیں کرتے، اس خاتون پہ، اس بندے پہ، اس بچے پہ جس نے لنڈے سے لے کے کوئی چیز پہنی؟ اس کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ اپنا مائنڈ سیٹ بدلیں. ٹھیک ہے، ہم پیسے اجاڑنے کی طرف آتے ہیں. ہم پوری قوم کو دکھاووں کی عادت ہے، عیاشیاں کرتے ہیں، قرض لیتے ہیں، اور قرض لینے بھی جاتے ہیں تو بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں. چھوٹے سے کسی فلیٹ میں کیوں نہیں ٹھہر سکتے؟ اپنے کسی دوست کے گھر کیوں نہیں رہ سکتے؟ کیوں بڑے بڑے ہوٹلوں کو پریفر کرتے ہیں؟ تو یہ پوری قوم کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، دکھاوا اور دوسرے کو برا سمجھنا، غربت کو برا سمجھنا. غربت کو برا سمجھنا چھوڑ دیں. اگر کسی کے کپڑے سادہ ہے تو اس کا مذاق اڑانا چھوڑ دیں. اگر کسی بہن بھائی نے ایک دوسرے سے شیئر کر لیا کپڑا تو اس کا مذاق اڑانا چھوڑ دیں. اگر کسی نے لنڈے سے لے لیا تو اس کو اپریشیٹ کریں. یقین کریں میں تو خود ضرور شوق سے جاؤں. ایک تو یہ کہ مجھ سے چلا پھرا کم جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹائم کم ہوتا ہے، میں بزی بہت ہو گئی ہوں. اور دوسری بات یہ کہ مجھے پتہ ہی نہیں لنڈا کہاں لگتا ہے. ٹھیک ہے، میں وہاں سے چھوٹے چھوٹے ڈیکوریشن پیسز لایا کرتی تھی، لا کے ان سے لیسیں اتار کے بڑی میں فراکوں پہ لگایا کرتی تھی. میرے پاس شوق ہوتا تھا. بٹنز اتنے خوبصورت قسم کے ملتے ہیں نا وہاں سے. جس کے گھر کے قریب لنڈا ہے، جس کو موقع ملتا ہے ضرور جائیں، فائدہ اٹھائیں. اللہ حافظ.